نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم۔ امام مہدی حرم میں خطبہ دیں گے۔ سیٹلائٹ چینلز پر لوگ امام مہدی کی بیعت کی آواز مشرق و مغرب میں سنیں گے۔ اس آواز کو سن کر لوگ ڈر جائیں گے۔ مشرق و مغرب سے لوگ امام مہدی کے بعض اصحاب رات میں سفر کر کے بادلوں میں اڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے نام، ولدیت اور القاب معلوم ہوں گے۔ ان جہازوں میں پاسپورٹ اور ویزے کے ذریعے سفر کر کے آئیں گے۔ امام مہدی اپنے ساتھیوں سمیت طائف کے پہاڑوں میں چھپ جائیں گے۔ لوگ امام مہدی کے بیعت کے لیے اس طرح تیار کریں گے جس طرح شب زفاف کے لیے دلہن کو تیار کیا جاتا ہے۔ امام مہدی کے پاس اپنے اصحاب اس طرح پہنچ جائیں گے جیسے کہ پیاسے اونٹ پانی کی طرف، اور فضا میں اڑتے ہوئے پرندے اپنے شکار پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ کم سے کم امام مہدی کے پاس 12,000 اور زیادہ سے زیادہ 15,000 کا لشکر جمع ہو جائے گا، اور ان کی علامت امت امت ہوگی۔ امام مہدی کے ہاتھوں پہلے حجاز فتح ہوگا۔ اہل یمن ان سے خوش ہوں گے، ان کی بیعت میں داخل ہو کر ان کی حکومت پر اطمینان کریں گے۔ آپ کے پاس ہمدان، خولان اور حمیر کے قبائل آئیں گے۔ امام مہدی کے خلاف شام سے ایک لشکر بھیجا جائے گا جو 3 دن تک مدینہ کو ویران کرے گا۔ اس شہر کی حرمت کو پامال کرنے کے بعد امام مہدی کے خلاف لشکر بھی بھیجے گا۔ امام مہدی مدینہ کے بیضا یعنی ذوالحلیفہ کے قریب ابیار علی میں یہ لشکر زمین میں دنسایا دیا جائے گا۔ پوری امت امام مہدی پر متفق ہو جائے گا، اور عراق کے لشکر عصائب، اہل الشام کے ابدال اور اہل مصر کے نجائب بھی آپ کے پاس آئیں گے۔